أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ اکاد اخفیہا، ہم نے اسے مخفی اور چھپا کے رکھا ہے کہ کب آئے گی۔ لتجزا کل نفس بما تسعی، کیوں آئے گی؟ تاکہ ہر آدمی کو اس کی محنت کا بدلہ ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پہ اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مناظر دیکھے، اللہ نے دکھائے تھے آپ کو، جنت کے مناظر دکھائے، کچھ جہنم کے مناظر دکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر پھر صحابہ کو ساری کیفیات بتائی ہوئی کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے یہ دیکھا، اس کا یہ مطلب ہے، میں نے یہ دیکھا، اس کا یہ مطلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مختلف مناظر کو دیکھا تھا یا آپ کو دکھایا تھا، جبرائیل امین آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ضعیف العمر خاتون بیٹھی ہوئی ہے، بہت زیادہ ادھیڑ عمر۔ تو میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کیوں ایسے بیٹھی ہوئی؟ جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ دنیا اللہ نے آپ کو دکھائی ہے کہ اس خاتون کی جتنی عمر گزر گئی ہے، سمجھو دنیا کا اتنا حصہ گزر چکا ہے، اور اب جتنی عمر اس کی باقی ہے دنیا کا اتنا ہی وقت باقی ہے، بس یہ دنیا ختم ہونے کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات سمجھاتے ہوئے اشارے سے بھی سمجھایا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو یوں جوڑا، شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو، اور یوں اشارہ کر کے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت، یعنی میرے آنے کے بعد اب قیامت کتنا قریب ہے؟ فرمایا کہاتین، جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، بس اب درمیان میں اتنا ہی وقت باقی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے پاس آئی ہوئی کتاب آخری کتاب ہے، آپ کو دیے ہوئے شرعی احکامات، شریعت مطہرہ یہ آخری شریعت ہے۔ اب اس کے بعد کسی اور نے نہیں آنا، تو بس پھر قیامت ہی آئے گی۔ اور جس دین کو اللہ تعالیٰ نے امت کو دینا، انسانوں کو دینا تھا، وہ بھی مکمل کر دیا تھا اللہ نے، تو اب اختتام ہی ہے پھر اس کے۔ لیکن ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی بھی ضرور ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کا ذکر فرماتے تھے، صحابہ کی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی ڈر اور خوف کے مارے، تو پھر حضور سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ قیامت تو ایسے لگ رہی ہے جیسے بس ابھی ابھی آ رہی ہے، کچھ اس کی نشانیاں، کچھ علامات ہوں گی؟ تو آپ بتاتے تھے ہاں یہ نشانی ہوگی، یہ نشانی ہوگی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا۔ کچھ چیزیں علامات سے، اشاروں سے، کنایوں سے پہچان لی جاتی ہیں۔ جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے یا بادل آہستہ آہستہ نظر آتے ہیں تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اب اس کے بعد بارش ہونے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فتح مکہ کے بعد سورہ نصر نازل ہوئی نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اللہ نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ کی مکمل مدد اب آپ کے پاس آ گئی ہے، فتح مکہ بھی ہو گیا، سب فتوحات ہو گئیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب آپ لوگوں کو دیکھیں گے اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ جماعت در جماعت، جوق در جوق آ کر دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد و ثنا شروع کریں، واستغفر، استغفار شروع کریں، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ
بہت زیادہ مہربان، توبہ قبول کرنے والے۔ یہ سورت حضور نے پڑھی، صحابہ کو سنائی کہ اللہ نے یہ خوشخبری سنا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ رونے لگ گئے، بہت شدید رونے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں اس بات پر؟ اللہ نے قرآن کی سورت نازل کی، حضور نے ہمیں سنائی اور بشارتیں تھیں، اس میں خوشخبریاں تھیں، آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمانے لگے کہ تمہیں کیا پتہ نہیں چلا اس میں اللہ نے کس بات کی نشانی دی ہے، اشارہ کس بات کا دیا؟ کہا کس بات کا دیا؟ کہا اللہ نے اشارہ دے دیا کہ اب حضور جانے والے ہیں، ہم سے الگ ہونے والے ہیں۔ کیسے؟ کہ اللہ نے کہہ دیا نا کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جو آپ کا کام تھا وہ پورا ہو گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب اللہ کیوں کہہ رہے ہیں حضور سے؟ پہلے کہتے تھے اٹھو قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھیں لوگوں کو سنائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ان کو دین کی باتیں بتائیں۔ اور اب اللہ کہتے ہیں بس اب خاموشی سے استغفار اور توبہ شروع کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب یہ جا رہے ہیں۔ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی نشانی ہوتی ہے، کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جب انسان غور کرتا ہے تو نشانیوں سے چیز کو پہچان لیتا ہے۔ زمانہ قدیم میں جب گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، روشنی کا اتنا بہترین انتظام جو آج ہے وہ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ نمازوں کے اوقات کو، سورج کو، بلکہ رات کی تو چاشنی کو، روشنی کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ تہجد کا وقت شروع ہو گیا۔ ستاروں سے بتا دیتے تھے کہ یہ راستہ کس طرف جاتا ہے، کدھر نکلتا ہے۔ تہجد کا وقت ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، فجر کا وقت ختم ہو گیا، چراغ کا وقت شروع ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں نشانیوں سے لوگ پہچانتے تھے، بتاتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیامت کا ذکر جب بھی فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں۔ حضور نے نشانیاں بتائیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ دو طرح کی نشانیاں حضور نے بتائیں۔ ایک تو جس کو علامات کبریٰ کہا گیا، بڑی نشانیاں، وہ تو 10 بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا یہ 10 چیزیں جب ہوں گی تو اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اور کچھ چھوٹی چھوٹی نشانی بتائیں، فرمایا کہ شروعات ایسے ہوگی، تھوڑی تھوڑی تھوڑی، جیسے بارش سے پہلے آہستہ آہستہ ہوا چلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بادل آنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ بادل سیاہ ہوتے ہیں، پھر بارش ہوتی ہے۔ تو بادلوں کا سیاہ ہو جانا یہ بڑی نشانی ہے، اور ٹھنڈی ہواؤں کا آہستہ سے چل پڑنا یہ چھوٹی چھوٹی نشانی ہے بارش کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی نشانیاں بہت ساری بتائیں کہ کتب احادیث کے اندر بے شمار نشانیاں۔ ان میں سے ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بتائی کہ یہ ایک کیڑا ہے جس کو ہم ٹڈی کہتے ہیں، ٹڈیاں جو فصلوں پر بھی آ جائیں، فصلیں بھی کھا جاتی ہے وہ۔ حضور نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ جب قیامت آئے گی تو یہ چیز غائب ہو جائے گی، یہ پھر زمین پر نظر نہیں آئیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تھے تو اس زمانے میں وہ کسی نے بتایا کہ ٹڈیاں تو نظر نہیں آ رہی، تو انہوں نے باقاعدہ لوگ بھیجنا شروع کر دیے چاروں طرف، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، دور دور تک جاؤ، دیکھ کر آؤ، ہیں یعنی یہ ختم ہو گئی دنیا سے۔ اگر یہ چیز ختم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے قیامت پہ تو آنے والی ہے۔ تو کسی نے دور سے جا کر کچھ دنوں کے بعد آ کر اطلاع دی کہ ہاں ہم نے فلاں علاقے میں فلاں جگہ یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ تو اب اچھا ابھی پھر تو تھوڑا وقت ہے ابھی قیامت۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی جو بہت زیادہ کثرت سے آپ نے بتائی، کئی احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا۔ علم سے مراد کیا چیز ہے؟ پہلے تو یہ سمجھنے کی بات ہے، علم معلومات کا نام نہیں ہے، ورنہ اس دور کے اندر معلومات کو جمع کرنے والے ایک سے ایک بیٹھا ہوا ہے، ایک سے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ معلومات اور جدید چیزوں کے حصول کا عالم یہ ہے کہ انسان چاند تک چلا گیا، آگے کی بھی ڈھونڈ رہا ہے راستے۔ یہ معلومات ہیں، یہ علم نہیں۔ علم اسے کہا جاتا ہے کہ جو انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، وہ علم، اور واقعی انسان کو انسان بنا کے رکھتا ہے۔ علم وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اقرأ بسم ربک الذی سے شروع کروایا تھا، وہ علم جو انسان کی باطن اور ظاہر کو صاف ستھرا رکھتا ہے، جو علوم نبویہ کہلاتا اس میں سے حصہ نبوی علم، وہ علم اٹھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیفا، یہ کیسے ہوگا؟ لوگ پڑھیں گے، پڑھائیں گے، قرآن سیکھیں گے، سکھائیں گے، قرآن کی تفاسیر، تفسیر، تشریحات ہوں گی، پھر کیسے علم اٹھے گا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھے گا بقبض العلماء، کہ جو اہل علم بڑے بڑے علماء ہوں گے نا وہ دنیا سے جانا شروع ہو جائیں گے. یہ نشانی ہوگی قیامت کی. یہ جو علماء کا علم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اللہ ایسے نہیں کریں گے کہ بھئی علم ایک دم اٹھا لیں گے، لوگ موجود رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا. فرمایا اس طرح سے ہوگا کہ لوگوں کے درمیان سے اہل علم علماء کو اٹھا لیا جائے گا. اللہ رب العزت کو علم ہے قیامت کا کہ کب آئے گی، وہ تو علم اللہ کو ہی ہے، لیکن علامات اور نشانیوں کو اگر انسان دیکھے تو علم کے وہ بڑے بڑے جو نیوز سنیم کے علم کے ستون، جو بڑے بڑے اکابر علماء تھے، گزشتہ چند سالوں سے بڑی تیزی کے ساتھ ان کا دنیا سے رخصتی کا سفر چل رہا ہے. رائیونڈ کے بڑے بڑے اکابر ہمارے ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے. حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے حضرات ایک ساتھ دنیا سے گئے. اسی طرح گزشتہ یہ جو ایک دو ہفتے گزرے ہیں، ان 2 ہفتوں میں بڑے بڑے جو علماء تھے، جو بڑے اکابر علماء شمار ہوتے تھے، 7-8 علماء اکرام ایک ساتھ اٹھے ہیں، اللہ نے اٹھایا ان کو. چکوال کے بڑے بہت مشہور عالم تھے پیر عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا. اسی دن جنگ کے بہت بڑے عالم پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے فاصلے سے کربوغا کے جو مشہور عالم دین تھے مختار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دنیا سے گئے. پھر گزشتہ کل پرسوں جامعہ دارالعلوم کراچی کے بہت بڑے عالم تھے، استاد تھے، بڑے اساتذہ میں ان کا نام تھا مولانا حسین قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دنیا سے گئے. آج بھی ابھی اس وقت بنوری ٹاؤن کے بڑے علماء میں ایسے عالم تھے مولانا مفتاح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. آج ان کا انتقال ہوا، ابھی عشاء کی نماز میں ان کی نماز جنازہ ہے. کوئٹہ کے ایک بہت بڑے مشہور عالم تھے مولانا مقصود صاحب، جو وہاں کے تبلیغی جماعت کے بھی بڑوں میں شامل تھے. کل گزشتہ عمرے کے دوران، طواف کے دوران ان کا انتقال ہو گیا. عمرے کے لیے گئے تھے، وہیں انتقال ہو گیا. تو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا، جس انسان جس چیز کو دیکھتا ہے وہ نظر آتی ہے. گزشتہ 1 ہفتے 2 ہفتے سے جو سلسلہ چل رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور حالات بھی عجیب آئے ہیں. کراچی کے حالات دیکھ لیں، ملک کے حالات دیکھ لیں، کہیں آگ لگ رہی، کہیں پانی کے حالات، کہیں بیچارے بچے گر رہے ہیں گٹروں میں، کہیں آگ لگ. آج بھی ابھی کراچی سبزی منڈی میں آگ لگی ہوئی ہے، جل رہی ہے. وہ ابھی وہ ایک جگہ بجھی نہیں تھی، وہ لگی. یہ سارے وہ نشانیاں ہیں جو ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کر رہی ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ یہ دنیا اب اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے. انسان اور مسلمان خاص طور پر ان کی چھانٹی ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے. جو خالص مخلص مسلمان قلیل تعداد میں بچ رہے ہیں ایک طرف ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ایک طرف جا رہی، دوسری طرف جا رہی ہے، دین سے دوسری طرف جا رہی ہے. بظاہر دینداری تو نظر آ رہی ہے ہمیں ہر آدمی دیندار کہتا ہے، ہم پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے بھی اور ہمارے عمل سے بھی دین آہستہ آہستہ نہیں بلکہ تیزی سے نکل گیا، ختم ہو گیا. معاملات میں، اخلاق میں، کردار میں، طور طریقوں میں، سب چیزوں میں صرف نماز و روزے کی حد تک رہے گی، باقی نکلتا جا. یہ سب قیامت کی وہ نشانی ہے کہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے. ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ جب حالات عجیب سخت بن جائیں پھر کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا پھر اس وقت اپنے عمل کی فکر کرنا، اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی فکر میں لگ جانا، کہ اپنا ایمان بچا لینا اور اپنے اعمال کو محفوظ کر لینا. یہ بات ہم سنتے تھے نا کہ جب دجال آئے گا تو بڑا سخت ہوگا، لوگوں کو ایمان سے یقین نہیں آتا تھا کہ کیسے ہوگا. دجال کہے کہ بھی نمازی نہیں پڑھو میرے ساتھ آؤ، لوگ چھوڑ دیں گے. یہ کیسے ہوگا؟ اتنے پکے ایمان والے موجود ہوں گے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے. وہ کہے گا بھی میں خدا ہوں، میں سارا کچھ کر سکتا ہوں، تو لوگ مان جائیں گے اس کو. یہ بات یقین نہیں آتی تھی، کسی کو نہیں آتی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا. اتنے ایمان والے موجود ہیں، ہمیں کوئی کہے کہ میں تمہیں فجر کی نماز کے لیے مسجد میں نہیں چھوڑوں گا، ہم اس سے لڑ پڑیں گے. کیوں نہیں چھوڑے گا؟ زبردستی ہم آ جائیں گے پڑھنے کے لیے. لیکن دجال کیسے روکے گا؟ تو وہ چیزیں ہم نے دیکھی جب 2 سال 3 سال پہلے جب کورونا کے واقعات ہوئے نا، تو کیسے عجیب کیفیت بن گئی تھی. مسجدوں کو تالے لگا دیے گئے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالتے تھے کہ کون سی مسجد میں نماز ہو رہی، وہاں چھاپا مارا جائے، لوگوں کو پکڑا جائے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں. اور لوگوں نے نماز تک چھوڑ دی تھی ڈر کے مارے.
ہم نے ایک جمعہ ایسا پڑھا تھا کہ اس پہلی صف کے اندر صرف میرا خیال 10 آدمی تھے، ایسے جمعہ بھی پڑھا، لیکن الحمدللہ یہ تھا کہ جمعے اور نمازوں 5 وقت ہم نے چھوڑی نہیں تھی، ہماری مسجد بند نہیں، ورنہ بہت ساری مساجد کو تالے لگا دیے گئے تھے اور لوگ چھوڑ گئے تھے، تیار ہو گئے تھے اس کے لیے۔ تو دجال کس کا نام؟ اسی کا تو نام تھا، یہ تو ایک جھلک تھی اس کی۔ اور جب وہ آئے گا تو اس وقت ایمان کی کیا کیفیت بن جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو بچانا، اور ایمان کے بعد اپنے اعمال کو بچا کر اصلاح کے ساتھ ان کو باقی رکھنا، یہ بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ذمہ داری اپنی اولاد کی پڑ جاتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہماری اولاد ہی ہمارے لیے اللہ نہ کرے وہ دجال کے آلے بن جائیں اور یہ ہمارے لیے ایمان کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس حالت کے اندر ہم پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنا ایمان بچانا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت اپنی اولاد کی، ان کے ایمان اور ان کے اعمال کی حفاظت کرنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنے ایمان کو محفوظ اور مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ تعالی ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے ہم سب کو بچائے کہ اس وقت میں ایمان سے انسان نکل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الساعۃ آتیہ، بے شک وہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، ہم نے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، چھپا کے رکھا، کب آئے گی، لیکن کیوں آئے گی؟ لتجزا کل نفس بما کسبت، جو شخص جو کر کے آئے گا دنیا میں ہم اس کو اس کا بدلہ دیں گے، اس لیے ہم نے اس دن کو مخفی رکھا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔